ایسی ایک خوبصورت ماحول بن چکا ہے. اگر ہم چاہیں گے تو اس ماحول کو برقرار رکھیں گے، اور ہم چاہیں گے تو کئی ایسی باتیں ہوں گی جو کل سے شروع ہو جائیں گی. ہم اس پہ عمل کریں گے تو پھر ماحول وہیں آ جائے گا جہاں آج سے 2 دن پہلے تھا. بالکل منظر صاحب، جس طرح سے دونوں وزیر اعظم کی ملاقات سے خوبصورت پیغام گیا، ایک دوستی کا پیغام گیا پوری دنیا میں. ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کئی ممالکوں کو یہ ناگوار گزرے گا. ایک چیز بات بتائیے، ابھی وزیر اعظم پاکستان کے نواز شریف کو گئے ہوئے ٹائم بھی نہیں ہوا، ایک نیا معاملہ کھڑا ہو گیا دھارا 370 کا. بھارت کے پردھان منتری کے پی او میں جو راجیہ منتری جتین سنگھ، انہوں نے کہا ہے کہ دھارا 370 ہٹانے کی قواعد شروع ہو گئی ہے. وہیں اس کے الٹ جو کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، انہوں نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ اگر دھارا 370 ہٹائی گئی تو کشمیر بھارت کا حصہ نہیں رہے گا. ایک اس طرح کی جو کنٹروورشیل باتیں سامنے آ رہی ہیں اچانک، اس کو آپ کس اس میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پچھلے دنوں ایک شام کشمیر کے نام ایک مشاعرہ منعقد ہوا تھا، بہت بڑے پیمانے پہ جے اینڈ کے گورنمنٹ کی طرف سے منعقد تھا وہ. تو میں مانتا ہوں کہ وہاں ماحول بہت اچھا نہیں ہے. میں نے جہاں بھی گیا، سری نگر وغیرہ، وہاں پہ لوگوں سے بات کری، وہاں کے اخبار والوں سے بات کری، میڈیا میں بات کری، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ سب بہت ہی خوف زدہ ہیں، دبے ہوئے لوگ ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اگر اس چنگاری کو اگر انہوں نے ہوا دی 370 کی یا دوسرے کوئی بھی مسئلے کو کشمیر کو لے کے، تو ایک ہندوستان میں ہی ایک جو ماحول ہے ہماری بیچ ہندو مسلم، میں سمجھتا ہوں یہ بھی خراب ہو سکتا ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ابھی یہ ساری چیزیں ختم کی جائیں، جیسا وعدہ کیا گیا ہے کہ ہم وکاس کی بات کریں گے، ہم دیش کو دنیا کے سب سے بڑے دیشوں میں شامل کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں پہلے ہمیں مہنگائی کم کریں گے. تو یہ مہنگائی کے مدعے کو پیچھے کرنے کے لیے یا وکاس کے مدعے کو پیچھے کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. نہ تو دھارا 370 ہٹانا بہت آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ صرف کشمیر کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے اوپر پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور دنیا کی نظریں ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو کس طرح حل ہے. صرف بات چیت سے ہی یہ مسئلہ حل ہوگا. اور پہلے تو ہمارے نئی سرکار کا دائتو بنتا ہے کہ مہنگائی کو کم کریں. ہماری سرکار کا دائتو بنتا ہے جو روزگار کے لیے انہوں نے نوجوانوں کے لیے وعدہ کیا ہے، وہ نہ تو دھارا 70 ہمیں کوئی روزگار دے پائے گی، نہ دھارا 70 ہمیں کوئی 370 ہماری مہنگائی کو کم کر پائے گی، یا دھارا 370 لگانے سے دیش کی ترقی ہو سکتی ہے. بالکل منظر صاحب، بالکل صحیح بات کی کہ دھارا 70 ایک ووادس مدعا رہا ہے، ہمیشہ سے وواد. ابھی اس مدعے کو چھیڑنے کی بجائے جس طرح کے وعدے کیے گئے عام جنتا سے کہ اچھے دن آئیں گے، ان پر مودی سرکار کو دھیان دینا چاہیے، وکاس کی بات کرنی چاہیے، ترقی کی بات کرنا چاہیے، ڈیولپمنٹ کی بات کرنا چاہیے. بھارت پاکستان کی دوستی پہ آپ سے ایک پیارا سا شعر کی گزارش ہے. خوف و دہشت ہے اور جنگ ہے، آدمی پر زمیں تنگ ہے. خوف و دہشت ہے اور جنگ ہے، آدمی پر زمیں تنگ ہے. اور کوئی صدی اب نہ ہو اے خدا اس صدی کی طرح. اور زخم بھر جائیں دل کے سبھی، زخم بھر جائیں دل کے سبھی، پھول کھل جائیں بارود میں. زخم بھر جائیں دل کے سبھی، پھول کھل جائیں بارود میں. دونوں ہمسائے کر لیں اگر دوستی دوستی کی طرح، دونوں ہمسائے کر لیں اگر دوستی دوستی کی طرح. روز اجڑتے ہیں بستے ہیں ہم، سرحدی گاؤں جیسے ہیں ہم. روز اجڑتے ہیں بستے ہیں ہم، سرحدی گاؤں جیسے ہیں ہم. جینے دیتے نہیں وہ ہمیں زندگی زندگی کی طرح. ہر آدمی کو، چاہے وہ پاکستان کا ہو چاہے ہندوستان کا ہو، اسے جینے کا حق ہے. سرکاریں صرف انہیں جینے کے لیے ایک ماحول بنا کے دیں، ایک خوبصورت ماحول جہاں ہم اپنے بچے کو ایک نئے ہندوستان کی طرف رجوع کریں، اس کا سفر جاری کریں. اور ہماری دعا تو یہ ہے کہ نریندر مودی جی سے بھی اور پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دونوں ملک کے عوام کو محبت اور پیغام کے ساتھ ان کے جینے کے جو حقوق ہیں ان کو دے دیا جائے. یہ دہشت گردی کی بات ختم کی جائے، یہ نفرتوں کی بات ختم کی جائے. اگر کہیں نفرتوں کے چراغ جل رہے ہیں تو دونوں ملک کے وزیر اعظم اپنے اپنے طرح سے اسے بجھانے کی کوشش کریں.
جی بالکل، نفرتوں کے چراغ بجھانے کی کوشش کی جائے. بہت خوبصورت بات کی منظر بھوپالی صاحب نے، جس طرح کی وہ شاعر ہیں، جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے، اور جس طرح سے وہ پاکستان میں گھومے اور کئی پاکستان میں مشاعروں میں حصہ لیا، اس سے اچھی بات وہ کہہ نہیں سکتے ہیں. کیمرہ مین حنیف کے ساتھ زبیر قریشی، اسٹیٹ نیوز بھوپال. نہ گلا کرتا ہوں نہ شکوہ کرتا ہوں، بھارت پاکستان خوش رہے یہ دعا کرتا ہوں. یہ ابھی اقبال ہمارے ساتھ لائق تھے، انہوں نے سنائی تھی. اسی بات کو، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ابھی پروفیسر آفاق صاحب، کافی سینئر سٹیزن ہیں اور کافی مسلمس میں کافی عزت کا مقام رکھتے ہیں، آزادی سے پہلے سے جڑے ہوئے ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں جو بھارت اور پاکستان کی جو دوستی کی شروعات ہوئی ہے، ان کے نظریے سے اس دوستی کے کیا معنی ہیں. دیکھیے، دشمنی کے مقابلے میں دوستی ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے، اور یہ کوئی بالکل صحیح کہتا ہے کہ ہم سب کچھ بدل سکتے ہیں، اپنے پڑوسی نہیں بدل سکتے. کسی بھی ملک کی خوشحالی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پڑوسیوں سے تعلقات جو ہیں اچھے رہیں. یہ ہمارے لیے بھی ضروری ہے اور ہمارے پڑوسیوں کے لیے بھی، کیونکہ اگر ہمارے تعلقات خراب ہوں گے تو ایک دوسرے کے جو مالی وسائل ہیں، فوجی وسائل ہیں اور تہذیبی وسائل ہیں وہ بگڑیں گے. اور اگر کسی کے کلچرل رشتے، جن کو تہذیبی ناطے بھی کہہ سکتے ہیں، بگڑتے ہیں تو یہ صرف دو ملکوں کا یا دو پڑوسیوں کا نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس کا پورا اثر سماج پہ پڑتا ہے. جب معاملہ دو ملکوں کا ہو تو آج دنیا اتنی چھوٹی ہو گئی ہے، ایک گلوب کی شکل میں، پوری ایک گاؤں کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ ایک جگہ تعلقات خراب ہوں گے تو پوری دنیا پہ اس کا اثر پڑے گا. بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے وزیر اعظم جو ہیں دونوں ایک دوسرے سے ملے، باہمی اشتراک کے اور باہمی اختلاف کے دونوں مسائل پہ گفتگو کی. میں تو کیونکہ رجائیت پسند آدمی ہوں، آشابادی جسے کہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اچھے نتائج نکلنا چاہیے. اگر ہم نے دوستی کا ہاتھ آگے بڑھایا ہے، اور یہ ہاتھ ویسا ہی ہے جیسے کہ واجپئی جی نے بڑھایا تھا. جی، واجپئی جی سے آفاق صاحب ایک بات یاد آئی، ہم نے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. پہلے بھی جب بی جے پی کے اٹل بہاری واجپئی جی وزیر اعظم پد کی شپت لی تھی اور وزیر اعظم بننے کے بعد وہ بس سے لاہور بیٹھ کے گئے تھے، وہ نواز شریف سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا. تو اس سمے بھی نواز شریف وہاں کے وزیر اعظم ہوا کرتے تھے. وہاں سے لوٹنے کے بعد ایک ہم نے دیکھا کہ کارگل یدھ ہوا. اس یدھ کے بعد پھر سے بھارت پاکستان کے رشتے خراب ہوئے. ایک بار پھر نریندر مودی نے نواز شریف کی طرف، پاکستان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور نواز شریف کو اپنے شپت گرہن سماروہ میں مہمان کے روپ میں بلایا ہے. تو کیا لگتا ہے کہ کہیں پھر سے وہ چیزیں تو دہرائی نہیں جائیں گی؟ نہیں، دیکھیے، ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ تاریخ اپنے کو دہراتی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ ہر تاریخ انسانوں کی تاریخ ہوتی ہے. انسان جب تک اپنی غلطیوں کو دہرائے گا، تاریخ اپنے آپ کو دہراتی رہے گی. تو پچھلے واقعات سے ہم کو سبق لینا چاہیے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ایک طرف دوستی کے ساتھ گلے ملیں اور دوسری طرف دل ہمارے صاف نہیں. ہاں بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی. ایک طرف دوستی کے لیے گلے ملے اور دل صاف نہیں ہو. اس دوستی میں جو گلے ملے ہیں، گالے بھی ملے ہیں، دوستی بھی ہوئی ہے. لیکن نواز شریف کے جاتے ہی ایک بات جو سامنے آئی ہے، جو پردھان منتری نریندر مودی ہیں، ان کے پی ایم راجیہ منتری جتیندر سنگھ، ان کا ایک بیان آیا کہ جو دھارا 370 ہے کشمیر میں، جو ایک اس کو اسپیشل درجہ دیا گیا ہے اسٹیٹ کا، اس کو ہٹانے کی قواعد کی جا رہی ہے. اور اس کو لے کر پورے ایک راجنیتی میں ہڑکم مچ گئی ہے. جو وہاں کے کشمیر کے وزیر اعلیٰ ہیں، سی ایم این عمر عبداللہ، انہوں نے ٹویٹ کر کے بھی کیا کہ اگر بھارت سے کشمیر سے یہ دھارا ہٹائی جاتی ہے تو کشمیر بھارت کا حصہ نہیں رہے گا. اسی بات کو، اسی چیز کی مخالفت وہاں کی جو محبوب مفتی ہیں، پورب میں وہاں کی پورو مکھیہ منتری، انہوں نے بھی اس بات کا وروଧ جتایا. کیا لگتا ہے کہ ایک طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہے، پھر دوسری طرف اس طرح سے بات کر رہے ہیں، یہ دوہری چیز بات سامنے نہیں آ رہی؟ نہیں، دیکھیے، ایک بات بہت ہی صاف ہے. اس بحث کا آغاز واجپئی جی نے، نریندر مودی صاحب نے ہی کیا تھا، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس معاملے پہ ہماری بحث ہونا چاہیے. کسی چیز پہ بھی بحث ہونا بری بات نہیں، لیکن جو چیز بھی ہو باہمی رضامندی سے ہو.
یہ ٹھیک ہے کہ جو ہمارے مودی صاحب کے منسٹر آف اسٹیٹ ہیں، ان کے ڈپارٹمنٹ سے وابستہ ہیں، ان کے بیان سے بہت سی غلط فہمیاں پھیل سکتی ہیں، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ پہلی بار ہی وزیر بنے ہیں، انہیں کوئی وزیر ہونے کا تجربہ نہیں ہے، تو بہت سی باتیں ان کے علم میں بھی نہیں ہوں گی. یہ معاملہ اتنی آسانی کے ساتھ حل ہونے والا نہیں ہے. پھر کشمیر جو ہے وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں کے درمیان ہمیشہ باہمی تنازع کی شکل اختیار کرتا رہا ہے. تو سوچتا ہوں کہ اس قسم کے بیانات نواز شریف کے جاتے ہی اگر مودی جی کا کوئی وزیر دے گا تو انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے اس کے بارے میں شک و شبہ تو پیدا ہوگا. تو ہم کو ایسی ناغبت اندیشی کہتا ہوں اسے، اس طرح کا بیان نہیں دینا چاہیے تھا. آفا صاحب، اس دوستی کے رشتے کو جو ایک شروعات ہوئی، ایک نئی، کہا جا رہا ہے کہ ایک ایتہاسک فیصلہ تھا، ایک ایتہاسک شروعات ہوئی، ایک نیا آغاز ہے. اس آغاز کو انجام تک پہنچانے کے لیے، اس دوستی کے رشتے کو اور گہرا کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے کیا صلاح دینا چاہیں گے مودی سرکار کو یا بی جے پی کو، اور اس کیا سوچتے ہیں اس رشتے کو مضبوط بنانے کے لیے؟ دیکھیے، بہت صاف بات ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، جو انہوں نے پڑوسیوں کو بلایا، یہ وہ سارے وہ ملک تھے جو کہ سارک تحریک سے وابستہ ہیں. تو انہوں نے کسی ایک ملک کو نہیں بلایا تھا، بلکہ سارک موومنٹ سے جتنے وابستہ لوگ تھے وہ سارے پڑوسی بلائے تھے. ان میں نواز شریف بھی آتے تھے، ان میں بندر نائک بھی آتے تھے، اور ان کو بلایا انہوں نے اس لیے تھا کہ باہمی مفاد کے معاملات پر گفتگو ہونا چاہیے، اور ہوئی. تو رشتے اچھے ہوں گے، اچھے ہونا چاہیے، اور دونوں ملکوں کی، بلکہ ہمارے سارے پڑوسیوں کی، لنکا ہو، بنگلہ دیش ہو، پاکستان ہو، اسی میں بھلائی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں. تو ہم اس تیسری دنیا کے خواب کو پورا کر سکتے ہیں جس کو ہمارے پرکھوں نے دیکھا تھا، اور یہ آشا کی تھی کہ اس کے ذریعے ایک اچھا سماج، اچھی دنیا، خوشحال دنیا جو ہے وہ وجود میں آ سکے گی. میں اچھے رشتوں کی کامنا کے ساتھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر قسم کے چھوٹے موٹے اختلافات سے بڑھ کر ہمیں باہمی لین دین کے اصول پر کام کرنا چاہیے، جسے آپ لوگ انگریزی میں گیو اینڈ ٹیک کہتے ہیں. اور اس طریقے سے ہم دونوں ملک کے عوام پر وہ جو بہت سا روپیہ، ہمارا بہت سا سرمایہ فوجی تیاریوں میں صرف ہوتا ہے، اور ہمارے ذہنوں کو بھی پراگندہ کرتا ہے، ہمارے ذہنوں کے جو تنے ہوئے جالے ہیں وہ صاف ہو سکیں گے، اور اس روپیے کو ہم ہوں، پاکستان ہو، سری لنکا ہو، اپنے عوام کی بھلائی کے لیے صرف کر سکے گا. اور دنیا کو جب یہ نظر آئے گا کہ ایک بہت طاقتور بلاک وجود میں آ گیا ہے، تو عالمی پیمانے پر بھی ہماری بات کو توجہ کے ساتھ سنا جائے گا. بالکل آفاق صاحب، آپ کی جو امیدیں، آپ کی جو آشائیں، جو آپ کے ہوپس ہیں وہ پوری ہوں، یہ دوستی کا رشتہ اور مضبوط ہو. پاکستان سے ہی نہیں، جو پڑوسی دوسرے ملک ان سے بھی یہ رشتہ مضبوط ہو، اور اب پوری جو سارک ممالک ہیں، سارک دیش ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا رشتہ مضبوط کر کے تیسری دنیا میں ہم لوگ قدم رکھیں. اسی امید کے ساتھ زبیر قریشی. مکان سے لے کے بڑے بڑے پروجیکٹس تک پورا دیش